بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھے، افطار چکھے، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ پروگرام بڑا ہی پیارا زبردست پروگرام ہے، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اور پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ الکریم، رمضان المبارک جاری اور ساری ہے۔ اللہ پاک ہمارے روزے رکھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری عبادتوں کو کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارا بچوں کے رمضان پروگرام کا 17واں ایپیسوڈ ہے۔ کون سا ایپیسوڈ ہے؟ 17th۔ رمضان المبارک بھی لگ چکی ہے، اور کل انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو 17واں روزہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آج بھی پیارے پیارے بچوں ہمارے پاس ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، سیگمنٹس بھی ہوں گے۔ آپ نے اول تاخیر شرکت کرنی ہے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیں انشاءاللہ الکریم۔ جتنی زیادہ اچھی نیت ہوتی ہیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما
النصر إلا من عند الله إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 123 تا 126 کی تلاوت مبارکہ ہوئی ہے. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ کنز العرفان. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے. اور اس آیت مبارکہ میں جنگ بدر، غزوہ بدر، جو کہ مسلمان اور کفار کے درمیان اسلام کا ایک پہلا جو مارکہ تھا، جو پہلی جنگ تھی اسلام کی، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرمائی تھی اور فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے اترے تھے. سبحان اللہ. آئیے اس کا کچھ خلاصہ سنتے ہیں. ابھی تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی، ترجمہ بھی ہوا. پیارے بچوں، ایک جگہ جہاں پر اسلام کی مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور جس دن یہ جنگ ہوئی تھی قرآن پاک میں اسے یوم الفرقان کہا گیا. کیا کہا گیا؟ یوم الفرقان. اور اللہ پاک نے اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی بھی عطا فرمائی. اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حوصلہ دیتے ہوئے اور ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو. کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ پاک 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور اسی وقت اگر دشمن تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ پاک 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے فرمایا تھا؟ صحابہ کرام سے فرمایا تھا. کن سے فرمایا تھا؟ صحابہ کرام سے. کس وقت فرمایا تھا؟ جب جنگ بدر ہونے والی تھی، جب صحابہ کرام اپنی جگہ پر تھے اور کفار جو تھے، جو غیر مسلم تھے، وہ اپنی جگہ پر تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا، صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھایا، ہمت بڑھائی. پیارے بچوں کی ایک غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی، یعنی جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہوا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صبر و تقوی کی بدولت اللہ پاک نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی. سبحان اللہ. آخری آیت میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مدد کی گئی ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوشی کے لیے کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود، سامان جنگ کم ہونے کے باوجود اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جبکہ کافر تعداد اور سامان جنگ ہونے کے اعتبار سے کافی مضبوط تھے. یعنی کافروں کے پاس سامان بہت زیادہ تھا اور جنگ میں لڑنے کے لیے ان کے پاس جو ایک جنگی سامان ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ بھی تعداد میں بہت زیادہ تھے. اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی. کون سی جنگ میں؟ جنگ بدر میں. اب اس کے باوجود بھی، یعنی ان کا سامان جنگ بھی ان کے پاس زیادہ اور ان کی تعداد بھی ان کے پاس زیادہ اور وہ مضبوط بھی تھے، مگر پھر بھی انہیں شکست ہوئی اور وہ جنگ ہار گئے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیا عطا فرمائی؟ فتح عطا فرمائی. یہ آیت مبارکہ جو ہم نے سنی ہے آج 123 تا 126 4 آیت مبارکہ بنتی ہیں. اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں جنگ بدر کا
ایک ذکر خیر فرمایا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا ہوئی۔ پیارے بچوں، آئیے اس جنگ بدر کے متعلق چند باتیں ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگ بدر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کون سی جنگ ہے، یہ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ یہ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ کون سی ہجری میں؟ 2 ہجری میں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے یا مکے میں تھے؟ مکے میں تھے، تو ہجری کیسے ہو گئی شروع؟ ہجری کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کے بعد۔ ہجری کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کے بعد۔ تو 2 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جانے کے 2 سال بعد، مکے سے مدینے تشریف لے گئے تھے، تو اس کے دوسرے سال، کون سے سال؟ دوسرے سال یہ جنگ ہوئی 17 رمضان شریف کو۔ سبحان اللہ۔ اور آج کیا ہے؟ 17 رمضان شریف۔ 17 رمضان شریف کو یہ جنگ ہوئی، اور جمعے کا دن تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ جمعے کا دن۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ کتنے مسلمان تھے؟ 313 اس جنگ میں، اور ان کے پاس صرف 70 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ ایک اونٹ پر 3 افراد مقرر تھے جو باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور 2-3 گھوڑے تھے، جبکہ جو نان مسلم تھے، غیر مسلم کفار، ان کی تعداد تھی 1000۔ کتنی تھی؟ اور ان کے پاس گھوڑے تھے 100۔ کتنے گھوڑے تھے؟ اور ان کے پاس 700 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ مسلمانوں کا کتنے اونٹ تھے ابھی؟ 70۔ کتنے اونٹ تھے؟ اور کفار کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 700۔ گھوڑے کتنے تھے مسلمانوں کے پاس؟ 2، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کی تعداد کتنی تھی کفاروں کی؟ کافر تھے 1000۔ جنگ بدر میں کافر کتنے تھے؟ 1000۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تعداد تھی مسلمانوں کی۔ جنگ سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے۔ جب یہ جنگ ہونے لگی تو اس رات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا فرماتے رہے؟ دعا فرماتے رہے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر زمین پر گر پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے چین ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈال کر بڑے ادب کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ اب آپ آرام فرما لیجئے، اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا ختم فرمائی۔ پھر پیارے بچوں کیا ہوا؟ اب آ گیا جنگ کا دن، صبح۔ کون سا دن آ گیا ہے؟ جنگ کا دن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کیا کر رہے تھے؟ دعا فرما رہے تھے، اور رو رہے تھے، آپ آنسو بہا رہے تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اب کون سا دن آیا ہے؟ جنگ کا۔ صبح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ خطبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان۔ تو صبح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں؟ بیان، سپیچ جسے کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو پھر اللہ پاک کی کیا ہوگی؟ مدد ہوگی۔ کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک مدد فرمائے گا، آسمان سے فرشتوں کی فوج اللہ پاک بھیج دے گا۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے۔ پہلے کتنے آئے؟ اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 ہوئی۔ پھر کتنے فرشتے ہو گئے تھے؟ 3000۔ اور پھر 5000۔ کتنے ہو گئے؟ 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، اور مسلمانوں نے ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ غیر مسلم ناکام ہو گئے، اور انہیں کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی۔ اور یہ جنگ سے پہلی والی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ بدر کے میدان میں تشریف بھی لائے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جو بدر تھا، میدان بدر جہاں جنگ ہوئی، جہاں جنگ ہونے والی تھی، وہاں آپ رات کو تشریف لائے تھے، اور آپ نے یہ نشاندہی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ اور پیارے بچوں، جب جنگ ختم ہوئی تو ایسا ہی ہوا۔ جب دیکھا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی کہ یہ کافر یہاں مرے گا، یہ کافر یہاں مرے گا،
جب دیکھا گیا تو وہ ویسے ہی مرا ہوا تھا، اسی جگہ پر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی تھی۔ یہ بھی اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک جنگ بدر کا احوال ہم نے سنا، اور 17 رمضان المبارک یہ جنگ بدر ہوئی تھی، تو الحمدللہ 17 رمضان کی نسبت سے ہی آج اس ایپیسوڈ میں جنگ بدر کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس جنگ میں پیارے بچوں جو بدری صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ بدری صحابہ، اور بدری صحابہ شہید بھی ہوئے تھے کچھ، تو ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہمیں کرنا چاہیے اچھے انداز میں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسی کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور اب ہم انشاءاللہ الکریم پروگرام میں کلام شامل کریں گے۔ جی بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے لازار پھرتے گئے، وہ سوئے لازار پھرتے تیرے دن بغار پھرتے تیرے دن بغار پھرتے گئے، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے نوار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا اس گلی کا گداغوں میں، جس میں اس گلی کا گداغوں میں، جس میں اس گلی کا گداغوں میں، جس میں مانگتے تاجدار رہتے ہیں، مانگتے تاجدار رہتے ہیں، وہ سوئے لالا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار رہتے ہیں، دشت طیبہ کے خار رہتے ہیں، وہ سوئے لالا، اور لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گرتے مزار رہتے ہیں، لاکھوں گرتے مزار رہتے ہیں، وہ سوئے لالا
ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور اب انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ایک بڑا ہی پیارا روزانہ جو ہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ اور آج کی نیکی کیا ہے، آج آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، آئیے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ جس نیکی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے آپ اس پر عمل بھی کریں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آج کی نیکی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری، اور 17 روزے مکمل ہو چکے ہیں، اور ہماری 17ویں نیکی کیا ہے چلے دیکھتے ہیں۔ جی، آج کا نیک عمل ہے خوشبو لگانا، تو چلے بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف۔ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پھول، ہاں، اور خوشبو بھی کتنی اچھی آ رہی ہے۔ ہمیں پھول ہوتے تو لوگ ہمیں گھر اور باغوں میں بھی سجاتے۔ نہیں، میرا مطلب ہے اور ہم بھی پھولوں کی طرح خوشبو سے مہک رہے ہوتے۔ ہاں یہ تو ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ پھول نہیں بن سکتے لیکن خوشبو تو لگا سکتے ہیں، کیوں؟ جی بالکل، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ہریرہ بھائی اور حسان بھائی، خوشبو لگانا بہت ہی اچھی عادت ہے، یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ خوشبو لگانے سے تازگی اور خوشی ملتی ہے، غم اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے، اور خوشبو لگانے سے عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہی حکمت والی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے خوشبو لگائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی پائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی سنت پر عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آج کی نیکی آپ نے دیکھی، اور بڑا ہی پیارا کام ہے، بڑا پیارا نیک عمل ہے، اور وہ ہے خوشبو لگانا۔ کیا ہے؟ خوشبو لگانا۔ خوشبو لگانی چاہیے، عطر لگانی چاہیے۔ عطر لگانا سنت مبارکہ ہے، خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشبو لگانا پسند فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا لگائیں؟ خوشبو لگائیں۔ بدبو تو ویسے ہی آنی چاہیے، تو خوشبو لگائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بھی خوشبو آئے گی، اور خوشبو لگانے کے پھر فائدے بھی ہیں۔ خوشبو لگانے سے تھوڑا دماغ بھی تر و تازہ رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تر و تازہ رہتا ہے۔ پھر جو آپ سے ملے گا اور جس کے پاس آپ بیٹھیں گے اسے بھی خوشبو آئیں گی۔ کیا آئیں گی؟ بدبو نہیں آئیں گی۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو بندہ بس یوں کر کے مل رہا ہوتا ہے، اس طرح مل رہا ہوتا ہے، ناک قریب نہ جائے اس کے، کیوں؟ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ کیا آ رہی ہوتی ہے؟ بدبو آ رہی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خوشبو آنی چاہیے۔ کیا آنی چاہیے؟ خوشبو، تاکہ وہ آپ سے اچھے انداز میں مل سکے، اس کو اکتاہٹ نہ ہو، بے چینی سے نہ ہو کہ وہ اٹھ کے چلا جائے آپ کے پاس اور یہ دعا کرے کہ آپ چلے جائیں اٹھ کے، بات ختم کریں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، جو پیسٹ نہیں کرتے بچے، برش نہیں کرتے، مسواک شریف کا استعمال نہیں کرتے، تو منہ میں کیا ہو جاتی ہے؟ بدبو ہو جاتی ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ الکریم سنت کی نیت سے خوشبو لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا آپ کو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دیگر باتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو شامل ہوتی رہیں گی ضمناً۔ اللہ پاک ہمیں سنت مبارکہ پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، اب جو ہے ٹائم ہوا ہے انشاءاللہ الکریم ایکٹیویٹی ٹائم۔ کون سا ٹائم ہو گیا ہے؟ ایکٹیویٹی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایکٹیویٹی کون سی ہوگی؟ آئیے شروع کرتے ہیں ایکٹیویٹی، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے، کیا ہے سیگمنٹ؟ ایکٹیویٹی ٹائم ہے، اور انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی بھی ہے۔ یہاں سے بھی بچے ہیں، آپ جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ دیکھیں، آپ بھی گھر میں یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اور مقصد اس کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچانا ہے، اچھی باتیں آپ تک پہنچانی ہے۔ آپ میں سے کون آئے گا ٹیم اے سے؟ ایک ٹیم اے سے اور ایک ہم کہاں سے لیں گے؟ ٹیم بی سے، یا دو لے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو 3 باکس آپ کے سامنے یہ والے ہوں گے، 3 باکس یہ والے ہوں گے۔ آپ نے جو سوالات اس باکس پر لکھے ہوئے ہیں اس کے جواب اس باسکٹ کے اندر کوائنز کی صورت میں ہیں، اور اس پر لکھا ہوا ہے نا، تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے صحیح، اور اس ڈبے میں ڈال دینا ہے باکس میں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ الکریم آپ کا آنسر درست ہے یا نہیں۔ آپ میں سے کون آئے گا؟ ایک آپ آ جائیں، آپ آئیں، اور آپ آ جائیں، آپ میں سے آپ آ جائیں، ایک اور آپ آ جائیں، جلدی۔ 2 یہاں سے آ گئے ہیں، 2 یہاں سے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟
عبد الرافع اور محمد حسان رضا. محمد حسان رضا. حسان. حسان رضا ایک طرف اور عبد الرافع، اور دوسری طرف کون ہے؟ سبحان. عبد السبحان. محمد امسال. امسال، اور ہماری دوسری طرف ہیں عبد الرافع اور محمد حسان رضا. آپ دونوں نے ادھر جانا ہے، اور یہ 3 باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اس پہ پہلا سوال بھی لکھا ہوا ہے، میں سوال پڑھ دیتا ہوں. سب سے پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی تھی؟ ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ رکوع اور سجدے میں کم از کم کتنی بار تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کے آنسر جو ہیں یہاں پر یہ کوئنس کی صورت میں یہ دیکھیں آپ، یہ موجود ہیں. اس پر لکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ. اب اس کے اندر صحیح آنسر بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، تو آپ نے صحیح سلیکٹ کر کے اس باکس میں ڈال دینا ہے، پھر انشاءاللہ الکریم ہم چیک کریں گے. اور آپ دونوں نے ادھر کے، ٹھیک ہے، جائیں آپ دونوں وہاں کھڑے ہو جائیں، آپ دونوں یہاں آ جائیں، جلدی سے آ جائیں. اچھا تھوڑا سا سائڈ میں رہ کر آپ نے یہ کرنا ہے، باکس کے اوپر نہیں آنا، تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں نا آپ کیا کر رہے ہیں. تھوڑا ادھر، جی ٹھیک ہے. آپ دونوں کا وقت شروع ہوتا ہے اب، شروع کریں. پہلا سوال، سب سے پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی تھی؟ اچھا، اور یہاں پر ہے صفا مروہ کتنی پہاڑیاں ہیں؟ حج میں شیطان کو ہر بار کتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ اور یہ ہو گیا آپ کا، دونوں نے کر لیا ہے. چلیں آپ یہاں آ جائیں، دونوں یہاں آ جائیں، آپ دونوں ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں. چلیں اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کیا. پہلے ادھر آتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف. جی پہلا سوال تھا آپ سے، سب سے پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں؟ دیکھتے ہیں کیا نکالا آپ. کیا سب سے پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں؟ کتنی آیات نازل ہوئی تھیں؟ جواب درست ہے ان کا؟ کون کہتا جواب درست ہے؟ کون کون ان کے ساتھ ہے؟ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ نیچے دیکھ رہے ہیں جی، آپ سب کہتے ہیں جواب درست ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، پہلی وحی میں کتنی آیت نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. کوئی بتائے گا وہ کون سی آیتیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ بتائیں. سورہ علق کی آیتیں. سورہ علق علق کون سے بارے میں؟ 30ویں بارے میں ہے. سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں. کون سی 5 آیتیں؟ شروع کی 5 آیتیں. آپ جب دیکھیں گے سورۃ العلق 30ویں پارے میں، تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو وہاں سے لے کے جو 5 آیتیں مبارکہ ہیں شروع کی، سٹارٹنگ کی، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. غار حرا میں نازل ہوئی تھی. کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں. پہلا آپ کا جواب درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ. نیکسٹ، رکوع سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھی جاتی ہے کم از کم؟ منیمم. کم از کم کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہوتا ہے کم از کم کا مطلب؟ ٹوٹل کتنی بار؟ ٹوٹل اور کم از کم کا. دیکھیں یہ بھی ایک سوال ہے بچوں کے لیے. کم از کم کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں، رکوع اور سجدے میں کم از کم کتنی بار تسبیح پڑھی جاتی ہے. کم از کم کا مطلب کون بتائے گا؟ یہ پہلے پوچھتے ہیں. کم سے کم. کم از کم کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل. ٹوٹل بھی نہیں ہے. کم از کم کا مطلب کون بتائے گا؟ یہی سمجھ نہیں آ رہا آپ کو، تو آپ کیسے سمجھیں گے جواب؟ کم از کم کا مطلب ہوتا ہے منیمم. کیا ہوتا ہے مطلب؟ منیمم سمجھتے ہیں؟ منیمم بھی نہیں سمجھتے. اسے کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا تو ہوگا ہی ہوگا. اتنا تو ہوگا ہی ہوگا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے میکسیمم، یعنی کہ ہائی اتنا ہو سکتا ہے، اس کے درمیان میں یہ ہوگا. اور کم از کم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے جو آخری پوائنٹ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ سب سے آخری پوائنٹ، ایزیلی جو ہو جائے. تو اب جو ہے کم از کم رکوع اور سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ جواب تو درست دیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کم از کم کسے کہتے ہیں. کوئی بات نہیں، جواب آپ کا درست ہو گیا. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے 1 کی جو کاؤنٹنگ ہے، کاؤنٹنگ ہم پڑھتے ہیں نا 1 2 3 4 5، تو کاؤنٹنگ میں سب سے کم ڈیجٹ کیا آتا ہے؟ 0. کیا آتا ہے؟ 0 سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو پھر -1 -2 چل جائے گا، لیکن کیا ہے کم از کم 0 ہوگا. اس سے اوپر میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. میکسیمم کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے اس میں. تو یہاں پر جو منیمم ہے وہ ہے 0. کیا ہے؟ 0 ہے. یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات کہی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کم از کم کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. کیا یوز ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ. یہ الفاظ آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے تو ان کو سمجھنا چاہیے. دوسرا آپ کا جواب بھی درست ہو چکا ہے. اب ہے تیسرے جواب کی باری. ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا
فرمائے. ہجرت کے بعد آنسر نظر آ گیا؟ ہجرت کے بعد ہجرت کب ہوئی؟ جب مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے. ماشاءاللہ. عبدالرافع بھائی، جی عبدالرافع بھائی تو جینیس ہیں. جب مکے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے تھے؟ مدینہ. مدینہ پاک تشریف لے جا رہے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ تھی ہجرت. یہ کیا تھی؟ ہجرت مدینہ. ماشاءاللہ. تو سوال تھا کہ ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ اور آنسر دیا عبدالرافع اور محمد حسان رضا نے ایک، اور ان کا جواب درست ہے. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ ایک ہی حج ادا فرمایا. ماشاءاللہ. اب آتے ہیں یہاں اس طرف. 3 سوال اور تینوں جواب درست ہو چکے ہیں. یہاں دیکھتے ہیں صفا مروہ کتنی پہاڑیاں ہیں؟ صفا اور مروہ کتنی پہاڑیاں ہیں؟ صفا اور مروہ پہلے یہ سمجھے ہیں کیا؟ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ پہاڑیاں ہیں. کیا ہیں؟ پہاڑیاں ہیں. یہ بھی ایک یاد ہے. کن کی یاد ہے یہ؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں. کون تھیں؟ والدہ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی تھی. یہاں پر کیا کیا تھا آپ نے؟ آپ دوڑی. تو یہ یاد ایک صفا اور مروہ. تو صفا مروہ کی کتنی پہاڑیاں ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں کیا دیا، دکھاتے ہیں آپ کو. جواب دیا ہے یہ. درست ہے؟ جواب درست ہے. جی ہاں، صفا اور مروہ کتنی پہاڑیاں ہیں؟ 2 پہاڑیاں ہیں. ایک کا نام صفا ہے اور ایک کا نام مروہ ہے. سوال میں ہی واضح ہے، سوال میں واضح ہے کہ صفا اور مروہ. تو صفا ایک پہاڑی کا نام ہے اور مروہ دوسری پہاڑی کا. سیکنڈ کوشچن پر آتے ہیں. خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ سیکنڈ، خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ اور ایک کونے میں خانہ کعبہ کے حجر اسود ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ تو اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا. آپ بتائیں درست ہے غلط ہے؟ کیا جواب دیا ہے؟ 4. اور خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ 4 کونے ہیں. اور جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. حج میں شیطان کو ہر بار کتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ شیطان کو کیا ماری جاتی ہیں؟ کنکریاں ماری جاتی ہیں. اب دیکھتے ہیں حج میں شیطان کو ہر بار کتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں. چلیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھتے ہیں، پہلے آپ فیصلہ کریں پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. بتائیں درست ہے یا غلط ہے؟ کیا جواب کیا ہے؟ جواب نظر نہیں آ رہا. کیا ہے جواب؟ 7 ہے. کیا ہے؟ اور جواب درست ہے. کتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ 7. ہر بار کتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ تو ماشاءاللہ 3 جواب یہاں سے بھی درست ہو گئے اور 3 جواب یہاں سے بھی درست ہو گئے. دونوں تشریف رکھیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ایکٹیویٹی بھی ہوئی اور بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ الکریم اب جو ہے آج کی حدیث مبارکہ انشاءاللہ ہم نے پروگرام میں شامل کرنی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آج کی حدیث. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. سیگمنٹ کا نام ہے آج کی حدیث. انشاءاللہ الکریم آج بھی بڑی پیاری آپ حدیث مبارکہ سنیں گے. کوشش کیجئے گا کہ اسے یاد کر لیں اور نوٹ ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی بھی برکتیں آپ کو ملیں گی. آئیے حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الناس اتقاہم. اکرم الناس اتقاہم. اکرم الناس، دوبارہ پڑھیں. اکرم الناس، اکرم الناس اتقاہم. 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 ترجمہ سنتے ہیں. یعنی لوگوں میں سب سے نیک، سب سے عزت والا ہے. لوگوں میں یعنی جو سب سے زیادہ نیک ہے وہ عزت والا ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ نیک ہوگا. جو سب سے زیادہ نیک ہوگا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ عزت والا ہوگا. آئیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اکرم الناس اتقاہم. اکرم الناس اتقاہم. اکرم الناس اتقاہم. ترجمہ پڑھیں. لوگوں میں سب سے نیک، نیک، سب سے عزت والا ہے. سے عزت والا.
لوگوں میں سب سے نیک لوگوں میں نیک سب سے عزت والا ہے. سب سے عزت والا ہے. اب کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. مائک لیں. عربی بھی سنانی ہے آپ نے اور اردو بھی سنانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الناس اتقاہم، لوگوں میں سب سے نیک سب سے عزت والا. لوگوں میں سب سے نیک سب سے عزت والا. زبردست ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں سنائی. آپ میں سے کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. سہل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرام الناس اتقاہم. اکرم الناسی اتقاہم. اکرم الناس اتقاہم، ترجمہ لوگوں میں سب سے نیک عزت، لوگوں میں سب سے نیک سب سے سب سے عزت والا. لوگوں میں سب سے نیک سب سے عزت والا ہے. ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الناس اتقاہم، لوگوں میں سب سے نیک سب سے عزت والا. سب سے عزت والا ہے. چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کیسے آپ نے لکھنی ہے اور کیسے یہ لکھی ہوئی ہے. نکالیے. آپ نکالیں. قریب بیٹھے ہوئے نا. کہاں ہے یہ حدیث مبارکہ؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. لائیں. جزاک اللہ. تشریف رکھیں. یہ دیکھیں اکرم الناسی، اس کو اس طرح آپ نے لکھنا ہے. اکرم الناسی اتقاہم، لوگوں میں سب سے نیک سب سے عزت والا ہے. لوگوں میں سب سے نیک سب سے عزت والا ہے. کون پڑھے گا میرے ساتھ؟ پہلا حرف کیا ہے؟ الف. اب الف سے آپ نے شروع کرنا ہے سب نے مل کر اور پھر پڑھتے رہنا ہے. جی الف کاف کیا بن گیا یہ؟ دوبارہ پڑھیں. تیسری بار پڑھیں. چوتھی بار پڑھیں. پانچویں بار بھی پڑھیں. ترجمہ پڑھیں. لوگوں میں سب سے نیک سب سے عزت والا ہے. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو گیا. حدیث مبارکہ بھی الحمدللہ یاد ہو گئی تقریباً اور ترجمہ بھی اس کا یاد ہو گیا. آپ بھی یاد کریں اور کوشش کریں کہ اسے لکھ لیں. انشاءاللہ الکریم اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اب انشاءاللہ الکریم اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے اور سیگمنٹ کا نام ہے آج کی اچھی بات. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، آج ہم تمام مومنوں کی ماں ہماری پیاری امی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. آپ رضی اللہ عنہا بہترین عالمہ، قاریہ اور بہترین مفسرہ تھی. آپ پہلی مفتی اسلام یعنی اسلام کی سب سے پہلی فتویٰ دینے والی خاتون تھی. آپ قرآن و حدیث اور اسلامک سبجیکٹ میں بہت ایکسپرٹ تھیں. آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس امت کی تمام عورتوں کے ساتھ ساتھ ازواج نبی رضی اللہ عنہن کے علم کو بھی جمع کر لیا جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کسی بھی مسئلے میں مشکل پیش آتی تو آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتے اور آپ سے اس بارے میں سوال کرتے تو آپ رضی اللہ عنہ ان کے سوالات کے جوابات عطا فرماتی. آپ کا علم و فقہ تحقیق قرآن و حدیث، آپ کا علم و فقہ تحقیق قرآن و حدیث دیکھ کر ہے راہ سارے صحابہ تابعین. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ عنہ غریبوں کی مدد فرمانے والی، بہت زیادہ شفقت فرمانے والی، اللہ پاک کا شکر کرنے والی اور اللہ پاک سے ڈرنے والی تھی. اور آپ رضی اللہ عنہ پردے کا خاص اہتمام کرنے والی تھی. اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخاوت فرمانے والی بھی تھی. آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرماتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنی زوجہ ہونے کی خوشخبری بھی دی ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال 17 رمضان شریف کو ہوا اور آپ کا مزار شریف
جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہوئی، اور کن کے بارے میں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین ہیں، اور کیا شان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ 17 رمضان آپ کا یوم عرس بھی ہے، آج کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عرس مبارک ہے 17 رمضان المبارک کو۔ اور اسی طرح اصحاب بدر کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا، اصحاب بدر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان حضرات کے لیے ہمیں اِصال ثواب کرنا چاہیے 17 رمضان کو۔ اللہ پاک ان کے صدقے انشاءاللہ الکریم بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے بچوں کا رمضان لے کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھے، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔